الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان جو بھی عمل عبادت کی نیت سے کرتا ہے، ہر عبادت کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کا حصول ہے۔ اس بنیادی مقصد کے ساتھ ہر عبادت کے کچھ اضافی فوائد ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی عملی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہر عبادت کے دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اثر انسانی زندگی پر ہونا چاہیے کہ جو عبادت آپ نے سر انجام دی ہے اس کے کچھ اثرات آپ کی زندگی پر، آنے والی زندگی پر نظر آئیں۔ اور دوسرا اثر ہر عبادت کا یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید عبادات کی توفیق دیتا ہے۔ کسی عمل کی مقبولیت کو اگر آپ جانچنا چاہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں، اگرچہ اس قسم کا کوئی حتمی رزلٹ یا حتمی اطلاع تو ہم معلوم نہیں کر سکتے، یہ تو غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ آخرت میں یہ چیزیں کھولے گا کہ کون سا عمل قبول ہے اور کون سا نہیں، لیکن مقبول عمل کے اثرات اگر ہم دنیا میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر عمل کے بعد اگلے عمل کی توفیق ہو، ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک عمل کی توفیق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلا عمل اللہ کو پسند آیا، اس نے قبول کیا، اس لیے آپ کو آگے بھی نیک اعمال کی توفیق دی ہے۔ تو یہ عمل کے دو اثرات ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ اس عمل کا کوئی اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس عمل کے بعد اگلے نیک عمل، دیگر عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب ہم سب نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تمام مسلمان رمضان سے گزر کے آئے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی عظمت سب کو معلوم ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے ماحول میں رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں 2 ماہ پہلے سے کی جاتی تھی کہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی ایک دعا منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی منقول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شعبان کو صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں کیفیات بھی منقول ہیں، اور آپ پہلے سن بھی چکے ہیں انہی مجالس میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک رمضان کی آمد پر متغیر ہوا کرتا تھا، اندیشوں کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے کہ رمضان کی برکتیں ساری کی ساری کیسے حاصل ہوں۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں، ثبوت ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی کوئی خیر و برکت والا اور باعث اجر بننے والا مہینہ ہے مسلمان کے لیے۔ تو یہ عظیم مہینہ میں اور آپ گزار کے آئے ہیں، اور اس میں مسلمان نے اپنے طور پر کچھ عمل بھی کیے ہوں گے، روزے سب نے رکھے ہوتے ہیں، کچھ تراویح پڑھی ہوں گی، کچھ تلاوت کی ہوگی، کچھ مزید نیک اعمال کیے ہوں گے، صدقہ خیرات کی فضیلت حاصل کی ہوگی۔ اب یہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں، تو میں نے شروع میں جو 2 نکاتی ایک کلیہ آپ کے سامنے بیان کیا، اب اس عمل کو، رمضان کے اس عمل کو اب اس کے تناظر میں دیکھیے کہ رمضان کے مہینے کا مقصد کیا تھا، اور یہ مقصد میرے اور آپ کی عملی زندگی میں کیسے نظر آئے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے: کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض تھے۔ اور روزے کیوں فرض تھے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو روزے کے ذریعے؟ تو اس کا ذکر آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو گویا پورے رمضان کا لب لباب اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو لفظوں میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو رمضان کا یا روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بنے، انسان کے اندر تقوی آئے۔ اب رمضان کے بعد ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا، میں رمضان کے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں۔ اب اس کو جانچنے کے لیے پہلے یہ دیکھیے کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو۔ انسان جو بھی عمل کرے تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہو کہ یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے دربار میں جب میں پیش ہوں گا تو اس عمل کی وجہ سے میں سرخرو ہوں گا یا مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس قول سے، میرے اس فعل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو یہ تقوی کا لب لباب ہے۔ تقوی کا بہترین یا اس کا جو مفہوم ہے وہ ایک روایت میں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، ابی بن کعب معروف صحابی ہیں، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتلائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ عمر سوال کر رہے ہیں ابی بن کعب سے کہ یہ بتلائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پلٹ کر حضرت عمر سے سوال کیا۔ بعض اوقات سوال کا جواب سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے حضرت عمر سے سوال کیا اور دریافت کیا کہ ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ راستہ انتہائی تنگ ہو، پرپیچ ہو، پگڈنڈی نما ہو اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے۔ عرب میں ایسے راستے بکثرت ہوتے تھے جہاں عرب اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ، تو خاردار جھاڑیاں بھی ہوتی تھی، راستے تنگ ہوتے تھے، پہاڑی درے بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں گزرا ہوں ایسے راستوں سے کہ راستہ تنگ ہو، پرپیچ ہو اور دونوں طرف جھاڑیاں ہوں۔ تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ کیسے گزرے؟ جہاں دونوں طرف جھاڑیاں تھیں، راستہ تنگ تھا اور پرپیچ بھی تھا، تو آپ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ سمٹ سمٹا کر وہاں سے گزرا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی کپڑوں کو نہ لگ جائے، جسم کو نہ لگ جائے۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا، ان کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ بھی ایک سفر ہے، ایک تنگ پرپیچ راستہ ہے اور راستے کے دونوں طرف شیطانی وساوس اور شیطانی ہتھ کنڈوں کی شکل میں خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اب ان شیطانی وساوس کی خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سمٹ سمٹا کر زندگی گزار دینا، یہی تقوی ہے۔ گویا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ اب ادھر انسان پیدا ہوا، وہاں اس کی قبر ہے۔ اب یہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک یہ جو درمیانی مسافت ہے، یہ انسانی زندگی ہے، انسان کا سفر ہے اور یہ راستہ تنگ بھی ہے، پرپیچ بھی ہے۔ پرپیچ اور دشوار اس اعتبار سے کہ زندگی میں انسان کو شیطان سے پالا پڑتا ہے اور ہر جگہ شیطان تاک کر بیٹھا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں انسان کو گمراہ کروں۔ اور یہ اس نے اللہ کے دربار میں بھی کہا، میں آپ کے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ تو یہ جو شیطان نے اپنے عزائم کا اظہار اللہ کے سامنے کیا تھا، تو عملی طور پر وہ انسان پر اپنے یہ ہتھ کنڈے آزماتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو ان شیطانی وساوس سے، ہوس سے، لالچ سے اپنے آپ کو بچا کر انتہائی احتیاط سے یہ زندگی کا سفر بسر کر کے اپنے آپ کو قبر تک پہنچا دینا، اپنی زندگی پوری کر لینا، یہی در حقیقت تقوی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے دائیں بائیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی کھائی تو نہیں ہے راستے میں، کوئی کانٹا تو نہیں ہے، کوئی خاردار جھاڑی تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں یہ عمل جو سر انجام دینے جا رہا ہوں یا جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جو میرا قول ہے، جو میرا عمل ہے، وہ کہیں شیطانی وسوسے کا نتیجہ تو نہیں ہے، وہ کہیں شیطانی چال تو نہیں ہے جو مجھے اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دے گی. تو یہ تقویٰ ہے. ان احساسات کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ہر وقت اسی خیال کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ سفر گزارے. اور اس تقوی کے فوائد بڑے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی تقوی کے فوائد بیان کرتا ہے کہ جب تم میرا خوف دل میں رکھو گے اور زندگی اسی تصور سے گزارو گے کہ کہیں میری نافرمانی نہ ہو جائے تو پھر میں تمہیں کچھ فوائد دوں گا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، دل میں تقوی رکھتا ہے، یعنی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو اسے فائدہ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ اسے فراہم کرتے ہیں. جب زندگی میں وہ مشکلات میں گھرے گا، خواہ کسی قسم کی مشکلات ہوں، مالی ہوں، معاشرتی ہوں، گھریلو ہوں، تو ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ خود اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اور اسے رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں. تو یہ فائدہ کب ملے گا؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب انسان تقوی کی تقاضوں کو پورا کرے گا. آگے جا کے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، تقوی کی صفت سے مزین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. وہ زندگی میں جس کام کو ہاتھ لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. کاروبار کرے گا آسان ہو جائے گا. کوئی زندگی میں اپنے کسی لائحہ عمل پر جب وہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے گا. تو زندگی میں اگر آسانیاں ہم لانا چاہتے ہیں، ہر قسم کی آسانیاں، تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی میں آسانی لاتا ہے. آگے جا کے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کا کفارہ اس کو بدل دیتا ہے. یعنی آپ کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب احسان کا رویہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جب وہ راضی ہوتا ہے اپنے کسی بندے سے تو اس بندے کی گزشتہ لغزشوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ انہیں نیکیوں سے تبدیل کر دیتا. چنانچہ منقول ہے کہ قیامت والے دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گناہ اور زیادہ ہوتے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ دیکھیں گے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو ملاحظہ کریں گے کہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت جوش پر ہے، تو ان کے دل میں ویسے تمنا اٹھے گی کہ یہ برائیاں تھوڑی اور بھی زیادہ ہوتی تو آج نیکیاں مزید بڑھ جاتی جب ان برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جوش میں کب آتی ہے؟ یہ آیت آپ کو بتلا رہی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھے گا، تقوی کو دل میں بسائے گا، تو پھر اللہ اس کے ساتھ یہ رحمت والا معاملہ کرتا ہے کہ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ اس کی گزشتہ سیئات اور برائیوں کا نعم البدل اس کو دیا جاتا ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اچھائیوں کے ساتھ، حسنات کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام جب طویل آزمائشوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ان کو سرخرو کیا. 7 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ مہیا کیا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اور اس قافلے کو اللہ نے
درست راستے سے بھٹکا دیا. جو کاروانی معروف راستہ تھا تو قافلہ راستہ بھٹک کر عین اس کنویں کے کنارے آ گیا جو غیر آباد علاقہ تھا, جہاں کبھی کوئی قافلہ آیا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جب راستہ پیدا کرتا ہے تو پھر اسباب اس طرح پیدا کرتا ہے کہ قافلہ راستہ بھٹک کر آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو نکال لیا. اب مصر پہنچتے ہیں, اگلی آزمائش میں پھنسے کہ غلام بن گئے. پھر غلامی کے دوران تیسری آزمائش آئی کہ زلیخا کی سازش کا شکار ہوئے, جیل پہنچ گئے. یہ اگلی آزمائش ہے, سال ہا سال تک جیل میں رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے محبوب والد سے دور رہے, جدائی ہے. ادھر والد کا یہ عالم ہے کہ رو رو کر بینائی جا چکی ہے, اور یوسف علیہ السلام بھی والد کو یاد کرتے ہوں گے. جب یہ آزمائشیں ختم ہوئی, اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی, اپنے بھائیوں کے ساتھ ملوایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ, کہ یاد رکھو جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے, جو تقوی سے مزین ہوتا ہے, وَيَصْبِرُ, اور صبر اختیار کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, تو اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ تقوی اور صبر یہ اتنی عظیم صفات ہیں, اللہ جل جلالہ ان کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ انسان کی آزمائشوں کا دروازہ ایک دن بند ہو جاتا ہے اور آسانیوں کا دروازہ کھلتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام آزمائشیں گزار کر ایک ہی جملے میں اپنے بھائیوں کو نصیحت کی کہ جب زندگی میں کبھی مشکلات کا سامنا ہو, خواہ وہ کتنی ہی بڑی مشکلات ہوں, اس سے بڑھ کر تو مشکلات ہم پہ نہیں آ سکتی نا جو انبیاء کرام پہ آئی ہیں کہ 7 سال کا یوسف ہے, کنویں میں اپنے ہی بھائیوں نے پھینکا ہے, اور پھر غلامی ہے, پھر سال ہا سال تک جیل ہے. ان شدید آزمائشوں کو جب اللہ نے ختم کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 2 الفاظ کے ساتھ نصیحت کی کہ من یتقی ویصبر, جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا تو کتنی ہی بڑی آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا. تو یہ تقوی کے فوائد ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملتے ہیں. یہ جہاں انسان کو اخروی اعتبار سے فوائد دیتی ہے یہ صفت, وہاں دنیا میں بھی انسان کے لیے روشنی کی کرن ہوتی ہے کہ جب انسان مشکلات میں پھنس جائے تو وہ تقوی اختیار کر کے اپنے لیے امید کا دیا جلا سکتا ہے. تو یہ تقوی کی مختصر تفصیل تھی کہ تقوی ہوتا کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. اور یہی تقوی رمضان کے روزوں کا حاصل ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ یہ جو روزے ہم تم سے رکھوا رہے ہیں, اور صرف تم ہی سے نہیں گزشتہ امتوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں, وہ بھی ان مراحل سے گزرے ہیں. تو ان روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ تم تقوی حاصل کرو. تو رمضان گزر جانے کے بعد پہلا کام میرے اور آپ کا یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں کہ دلوں میں تقوی ہے یا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہے یا نہیں. اگر تقوی کچھ پیدا ہوا ہے تو جب جا کے رمضان کا کچھ فائدہ مجھے اور آپ کو ہوگا. روزہ کچھ پابندیوں کا نام ہے نا, کہ انسان کچھ پابندیاں برداشت کرتا ہے. جو چیزیں عام زندگی میں حلال ہوتی ہیں روزے کی حالت میں وہ ممنوع بن جاتی ہیں. کھانا نہیں کھا سکتے حلال ہی کیوں نہ ہو, پانی نہیں پی سکتے حلال ہی کیوں نہ ہو. تو روزہ کچھ پابندیوں کا نام ہے. اسی طریقے سے انسان کی جو باقی زندگی ہے, جو یہ باقی 11 مہینے ہیں, ان میں بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. آپ اس کو یوں تعبیر کریں کہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے, 10 گھنٹوں کا ہوگا, 12 گھنٹوں کا ہوگا, اور جو اسلام کا روزہ ہے وہ بڑا طویل روزہ ہے. میں اور آپ جب مسلمان بنے, ہم نے کلمہ پڑھا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہوش سنبھالتے ہی جیسے ہی اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہوئے تو اب اسلام کا وہ روزہ شروع ہوا. اب ہم گویا کہ اسلام کے روزے سے ہیں. اب اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہیں.
جو اسلام کی پابندیاں ہیں وہ مجھے اور آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. اور یہ اسلام کا روزہ بڑا طویل ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ تو 10 یا 12 گھنٹوں کا ہے، اور یہ اسلام کا روزہ پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اسلام کے احکامات کی اطاعت کرنی ہوگی، پابندیوں کو تسلیم کرنا ہوگا، حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، صرف حلال کا ارتکاب کر سکتے ہیں. رمضان کا روزہ وہ شام کو افطار ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، اور یہ جو اسلام کا روزہ ہے، زندگی کا روزہ، یہ اس وقت افطار ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں. یہاں تو افطاری میں آپ شربت پی لیتے ہیں، رمضان کے روزے کی افطاری میں، اور یہ جو اسلام کا روزہ ہے یہ جب افطار ہوگا تو دنیاوی شربت نہیں ملے گا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوتا ہے. حوض کوثر کا وہ متبرک جام کہ جس کو پینے کے بعد انسان کو پیاس ہی نہیں لگتی. تو یہ اسلام کی پابندیاں ہیں. آپ اسلام کے روزے کو رمضان کے روزے پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے وہاں افطار ہے تو یہاں بھی افطار ہے، وہاں پابندیاں ہیں یہاں بھی پابندیاں ہیں. رمضان کے روزوں کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو عید نصیب کرتا ہے کہ وہ خوشیاں مناتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ زندگی کا روزہ ختم ہوگا اور انسان اس کی پابندیوں کو پورا کرے گا، کامیابی کے ساتھ زندگی کے اس روزے کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو خوشی دیتا ہے وہ جنت کی شکل میں ہے، جو عید دیتا ہے، جو تہوار دیتا ہے وہ جنت کی شکل میں، جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بھی دیدار کرواتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. یہ جنت کی عظیم نعمتوں میں سے ہے. جنت کی اور نعمتیں اپنی جگہ، لیکن جنت کی جو سب سے عظیم نعمتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. ایک معروف عربی کہاوت ہے کہ ایک عرب دوسرے سے پوچھتا ہے کہ مجھے ذرا جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتلاؤ، جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتلاؤ. اب اس کے جواب میں تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جنت میں یہ بھی نعمتیں ہیں، یہ بھی ہیں، جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ پھل ہیں. لیکن جواب دینے والے نے جنت کی تمام نعمتوں کو ایک جملے میں سمیٹ کر بیان کیا اور کہا کہ تم جنت کی نعمتوں کے بارے میں پوچھتے ہو تو یاد رکھو کہ فیہا رسول اللہ، کہ جنت میں تمہیں اللہ کے رسول ملیں گے، اللہ کے رسول کی دید تمہیں نصیب ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی عظیم نعمت تمہیں نصیب ہوگی. تو اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو زندگی کا روزہ جو شخص کامیابی کے ساتھ پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بطور عید کے، بطور خوشی کے اسے جنت عطا فرماتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہم رمضان کے روزے سے نکل کر اب اسلام کے روزے میں داخل ہوئے ہیں. ایک چھوٹے روزے سے نکل کر اب بڑے روزے میں داخل ہوئے ہیں. رمضان ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پابندیاں ختم ہو گئیں، اب جیسے ہم چاہیں زندگی بسر کریں، بلکہ رمضان کا روزہ یہ ایک تربیت ہے زندگی کے روزے کے لیے کہ جس طریقے سے رمضان کے روزے میں تمہیں حلال چیزوں سے بچنے کی تربیت کروائی جاتی ہے، تو اس تربیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو باقی زندگی آپ کی پڑی ہے، جو 11 مہینے آپ نے گزارنے ہیں، جو آپ اسلام کے روزے میں ہیں، تو اب وہاں ممنوعات کا خیال کرو. وہاں حلال چیزیں بھی بند تھیں روزے کی حالت میں، اب باقی زندگی میں حلال چیزوں کا ارتکاب کرو، ممنوع صرف حرام چیزیں ہوں گی. تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ اگر میں اور آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ کو پسند آئے یا نہیں، تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ میری زندگی میں آیا یا نہیں آیا. رمضان میں جس مقصد کے لیے تربیت کروائی گئی، اب باقی دنوں میں اس مقصد کو کس حد تک حاصل کر سکتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک عمل کی مقبولیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد نیک اعمال کی توفیق ہو. تو رمضان کے روزوں اور تمام عبادات
عبادات کے مقبول ہونے کی واضح دلیل یہ ہوگی کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ تو رمضان ختم ہونے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان اعمال بند کر دے، یہ ہے کہ رمضان میں ذرا اعمال زیادہ ہوتے ہیں، اب اس قدر نہ صحیح لیکن کسی حد تک اعمال ہونے چاہیے کہ رمضان میں آپ 2 3 پارے پڑھتے تھے، اب 3 پارے نہ صحیح کم از کم 1 پارہ تو پڑھا جائے۔ رمضان میں آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اب 20 رکعت نہ صحیح رات کے اندھیروں میں 2-4 رکعت تہجد کے نام پہ ہی پڑھ لیے جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کے سائے میں تھے اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ اور ایک شفیق بھائی کی نصیحت سن لو۔ لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک لمبی نصیحت فرمائی، لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ تو گرمی کے روزے رکھا کرو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قبر کے اندھیروں سے بچ جاؤ تو رات کے اندھیرے میں 2-4 رکعت نوافل پڑھا کرو۔ 2-4 رکعت رات کے اندھیرے میں جب تم نوافل پڑھو گے تو یہی نوافل قبر کے اندھیروں کو دور کرنے میں تمہارے معاون ثابت ہوں گے۔ اور مزید فرمایا کہ تمہارے سامنے بہت بڑا منظر ہے، قیامت ہے، اس کی بہت بڑی ہولناکی ہے، تو اس ہولناکی سے بچنے کے لیے نیکیاں بھی بڑی بڑی کرو، چونکہ مقصد بڑا ہے، ایک بڑے خطرے سے بچنا ہے، جہنم جیسے خطرے سے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو ایک بڑے خطرے سے حفاظت اور ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد بھی بڑی کرنی ہوگی، تو نیکیاں بھی بڑی بڑی کرو۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر 20 رکعت تراویح کی توفیق اللہ نے دی تو ان تراویح کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ رمضان کے بعد 20 رکعت نہ صحیح 2 رکعت 4 رکعت رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور تہجد کی نیت سے سر انجام دیے جائیں، اشراق کے نوافل پڑھے جائیں۔ یہ تمام عبادات جب ہم سر انجام دیں گے تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ رمضان کے روزے میرے اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اگر ہم رمضان کے بعد اللہ سے بالکل کٹ جائیں، اللہ کے گھر سے بالکل دور ہو جائیں اور عبادات بالکل ہی ختم کر دیں تو یہ اپنی گزشتہ عبادات کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ ایک عورت ہے جو بڑی جد و جہد کرتی ہے، ساری رات سود کاٹتی ہے، چرخہ کاٹتی ہے اور سود بننے میں جد و جہد صرف کرتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ سارا بنا ہوا سود ادھیڑ دیتی ہے، جو اس نے محنت کی ہے اس سب پر اپنے ہی ہاتھوں پانی پھیر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح مت ہونا۔ قرآن کریم نصیحت کر رہا ہے۔ اب اس نصیحت کو آپ اس انداز سے لیں کہ جو رمضان میں مسلمان عبادات کرتا ہے، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، تو یہ گویا اس نے جد و جہد کی ہے۔ اب رمضان کے بعد اگر وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، مسجد سے دور ہو جائے گا، با جماعت نماز چھوڑ دے گا، تلاوت چھوڑ دے گا، نوافل بالکل چھوڑ دے گا، تو رمضان کی محنت پر اس نے پانی پھیر دیا کہ وہاں اتنا لمبا روزہ رکھ کر اور اتنی لمبی لمبی تراویح پڑھ کر، طویل دورانیے پر مشتمل تلاوت کر کے، جو اس نے ایک مشکل جد و جہد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنایا تھا، اب رمضان کے بعد تمام تر عبادات یکسر چھوڑ کر اور اللہ کے گھر کو بالکل چھوڑ کر اس نے اللہ کے ساتھ اپنا بنا بنایا تعلق بگاڑ دی۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عورت ساری رات کپڑا بنے اور صبح خود ہی ادھیڑ دے، تو کم از کم ہم اتنے احمق نہ بنے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا تو اس کے فوراً بعد ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتلا دیجئے فَإِنِّي قریب کہ میں ان کا رب ان سے بہت قریب ہوں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ جو اپنے قریب ہونے کو بتلا رہا ہے اور یہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ برکات صرف رمضان تک ہیں، عبادت کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، اللہ کے ساتھ تعلق یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قریب کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور جو اللہ رمضان میں تمہارے قریب ہوتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی تمہارے قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ رمضان میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھو۔ فارسی زبان کا ایک معروف مقولہ ہے کہ ہر شب قدرست گر قدر بدانی، آپ اپنی جس رات کی قدر پہچان لیں، چاہے وہ کسی مہینے میں ہو، آپ اس کی قدر و قیمت پہچان لیں کہ یہ رات مجھے اللہ کے کتنے قریب لے جا سکتی ہے تہجد پڑھ کے، اور آپ اس میں صدق دل کے ساتھ اللہ سے مناجات کریں تو وہی گویا کہ آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے، کہ وہی رات آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دیتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے لیلۃ القدر کی کمی نہیں ہے، مسلمان کے لیے قبولیت کی گھڑیاں کم نہیں ہیں، مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانے کے راستے محدود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے، اپنے تک رسائی کے لامحدود راستے رکھے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ میں، ہر لمحے میں اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اجر کو سمیٹنے کا ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا جائے، عبادات کا جو تسلسل رمضان میں شروع ہوتا ہے اسے ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہوتا ہے جو استقلال کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ مسجد کے ساتھ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کم نہ ہونے پائے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے تمام برکات عطا فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔